بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم کنڈیشنل 3 پڑھیں گے۔ کنڈیشنل 3 یا تھرڈ کنڈیشنل اس کو ہم کہتے ہیں۔ زندگی کے اندر جو چیزیں گزر گئی، ماضی ہو گئی، ان کے بارے میں ہم بعض اوقات ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور ہم بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یعنی جو چیز گزر گئی اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ہمیں انگلش میں ہم اس کے بارے میں کیسے بات کریں گے کہ جو ماضی میں گزر چکا؟ ضروری نہیں کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں آپ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے میری نصیحت مانی ہوتی تو آپ کا یہ نقصان نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ چیز سیکھ لی ہوتی تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوتا۔ یعنی ماضی میں جو چیز گزر چکی اور اس پر کوئی پچھتاوا ہو، اس پر کوئی مایوسی ہو یا مس اپرچونٹی ہو، کوئی موقع ضائع کر دیا، اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو اس کے لیے وی نیڈ تھرڈ کنڈیشنل، ہمیں تھرڈ کنڈیشنل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس کو سمجھیں گے بڑے تفصیل سے، آرام سے، تاکہ ہماری تمام کنفیوژن تھرڈ کنڈیشنل کے حوالے سے کلیئر ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تھرڈ کنڈیشنل جو ہے وہ ریگریٹ، ڈس اپوائنٹمنٹ، مس اپرچونٹی، ان تمام چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے پچھتاوے کے لیے، مایوسی کے لیے۔ اور دوسری بات کہ یہ پاسٹ کو ریفر ہوتا ہے، پاسٹ کو ریفر کرتا ہے، یعنی پاسٹ میں جو گزرے ہوئے زمانے میں جو واقعات ہو چکے ان کے بارے میں اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جسے اب ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہم صرف امیجن کرتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے مقابلے میں حصہ لیا ہوتا، یعنی ایک مقابلہ ہو چکا، گزر گیا، ختم ہو گیا، اب ہم بیٹھے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے مقابلے میں حصہ لیا ہوتا تو آپ جیت جاتے۔ یعنی نہ اب وہ ماضی لوٹ کر آنا اور نہ اب اس نے مقابلے میں حصہ لینا اور نہ اس نے جیتنا، ماضی کے ایک ریگریٹ کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کا یعنی کیوں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا بنیادی جو ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، تمام کنڈیشنل کی طرح اس میں بھی 2 کلوز ہوں گے، یعنی اٹ ہیز 2 کلوز۔ نمبر 1 if کلوز، نمبر 2 مین کلوز۔ یعنی 2 حصوں پر کنڈیشنل مشتمل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک کے اندر if کلوز ہوتا ہے اور ایک اس کا مین کلوز یا ریزلٹ کلوز ہوتا ہے۔ تو جو if کلوز ہوگا وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہوگا۔ پاسٹ پرفیکٹ یعنی سبجیکٹ کے بعد ہم ہیڈ ہیلپنگ ورب کے طور پر یوز کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ میں ورب کی پاسٹ پارٹیسپل یعنی ورب کی تھرڈ فارم ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا if کلوز ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مین کلوز میں ہم would have یوز کریں گے، اور اس کے بعد ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم یعنی ورب کی تھرڈ فارم ہم یوز کریں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال اگر میں آپ کو یہ دوں، میں یہ کہوں کہ اگر میں صبح جلدی اٹھتا تو میں نماز فجر ادا کر لیتا، یعنی کہ فجر کا وقت گزر چکا، اب جو ہے میں اٹھا ہوں اور میں اب پچھتا رہا ہوں اس بات پر، اور خود سے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں صبح جلدی اٹھتا تو میں نماز فجر ادا کرتا، یعنی میں صبح جلدی نہیں اٹھا اور نماز فجر ادا نہیں کی۔ تو یہ پچھتاوے کا تذکرہ اگر میں نے انگلش میں کرنا ہے، یا اسی طرح آپ نے کسی اور کو کہنا ہے کہ اگر آپ صبح جلدی اٹھتے تو آپ نماز فجر ادا کر چکے ہوتے یا کر لیتے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے if، اپنے بارے میں اگر کہنا ہے if I had waked up، ٹھیک ہے، if I had waken اور waked، if I had waked up early in the morning I would have offered نماز فجر، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں صبح جلدی اٹھتا تو میں نماز فجر ادا کرتا۔ اسی طرح ایک اور مثال اگر ہم لیتے ہیں، کسی کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے میری نصیحت مانی ہوتی یا اگر آپ نے میری نصیحت سنی ہوتی تو آپ اپنی جاب نہ کھوتے، یعنی آپ اپنی جاب سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے۔ اب یہ نیگیٹو ہو جائے گا سیکنڈ کلوز میں۔ اگر نیگیٹو ہم نے یوز کرنا ہے تو ہم کہیں گے
if you had listened my advice, یہ if close ہو گیا, if you had listened my advice you wouldn't have lost your job. ٹھیک ہے, اگر آپ نے میری نصیحت سنی ہوتی تو آپ جاب نہ کھوتے, آپ اپنی جاب سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے. یعنی کہ اب اس کی نوکری چھن چکی, اب جو ہے وہ ماضی کے ایک قصے پر بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے میری نصیحت سنی ہوتی تو آپ اپنی جاب سے ہاتھ نہ کھو بیٹھتے. اسی طرح اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے اسے انوائٹ کرتے یا اگر وہ اسے دعوت دیتے تو وہ وہاں جاتا, یعنی انہوں نے کسی کے تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں آیا نہیں, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دعوت دیتے تو وہ وہاں آتا, یعنی کہ انہوں نے دعوت نہیں دی اور وہ نہیں آیا. تو ہم کیا کہیں گے, if they had invited him. ٹھیک ہے, if they had invited him he would have gone there. ٹھیک ہے, go went gone, third form, he would have gone there. اگر وہ اس کو دعوت دیتے تو وہ وہاں جاتا. تو یہ اس کی ایگزامپلس تھی تھرڈ کنڈیشنل کی. اگر ہم مزید اس کو بہتر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دو اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں, if I had known about your birthday I would have brought you a present. اگر مجھے آپ کی سالگرہ کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں آپ کے لیے تحفہ لاتا. اسی طرح اگر ہم ایک اور مثال اس کی دیکھنا چاہیں, if I had known your phone number I would have called you. if I had known your phone number, اگر مجھے آپ کا فون نمبر معلوم ہوتا I would have called you. ٹھیک ہے, تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے سارے تقریباً جو ہے وہ سادے جملے ہوئے, افرمیٹیو ہوئے. اب اگر ہم نیگیٹیو یا انٹروگیٹیو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیں. اس میں صرف ہم کو سیکنڈ کلوز میں wouldn't یا پھر would کو شروع میں لگانا ہوگا. مثال کے طور پر ایک مثال ہم لیتے ہیں, if scientists had not invented the mobile. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موبائل اگر سائنسدانوں نے نہ ایجاد کیا ہوتا, نہ بنایا ہوتا تو میں یہ ویڈیو بھی نہ بناتا. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ کہتا ہوں if the scientist had not invented the mobile I wouldn't have made this video. ٹھیک ہے, would کو wouldn't کر دیں گے, would not. ٹھیک ہے, کنٹریکشن فارم, I wouldn't have made this video. اگر سائنسدانوں نے یہ موبائل نہ بنایا ہوتا تو میں نہ بناتے تو میں یہ ویڈیو بھی نہ بناتا. اسی طرح اگر ہم نے انٹروگیٹیو سینٹینس بنانا ہے, سوالیہ جملہ بنانا ہے, مثال کے طور پر if you had known my address would you have visited my house. کہ اگر آپ کو میرا ایڈریس معلوم ہوتا تو کیا آپ میرے گھر تشریف لاتے, کیا آپ میرے گھر آتے. ٹھیک ہے, تو یہ if you had known my address would you have visited my house, تو یہ اس کا سوالیہ جملہ ہو گیا. تو یہ آج ہم نے تھرڈ کنڈیشنل کو مکمل طور پر پڑھا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان کو تمام کنڈیشنل جو ہمارے مکمل ہو گئے, زیرو کنڈیشنل, ون کنڈیشنل, سیکنڈ کنڈیشنل اور تھرڈ کنڈیشنل, تو اس کو ہم ان کا ایک اوور ویو دیکھیں گے. اگر آپ کو پہلے کنڈیشنل کی ویڈیوز دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں آپ ان کا لنک دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا.